بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد ارشد۔ دو تین چار خبریں ہیں جی، سنا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کل ایک انٹرویو ہوا ہے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کا، ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ 6 مہینے پہلے جو رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا، اس رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو خط آیا تھا پاکستان میں 7 مارچ کو، اس خط کے اندر کوئی سازش مجھے نہیں نظر آئی ہے۔ یہ صدر پاکستان نے کل انٹرویو دیتے ہوئے بولا ہے۔ تو میں سر ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو، اب آپ کو یاد آئے کہ اس میں سازش آپ کو نظر نہیں آئی ہے؟ بھائی آپ کو پی ٹی آئی نے اتنی عزت دی ہے، ورنہ آپ کی کیا حیثیت تھی؟ آپ یہاں کراچی میں ایک ہاسپٹل تھا، اس میں آپ دانتوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ میں بذات خود ان سے مل چکا ہوں، سن 2012 یا 13 کی بات ہے۔ میں بذات خود ان سے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے فیس ٹو فیس، بلکہ میں نے ہاتھ ملایا اور ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر چکے ہیں، ان سے میں مل چکا ہوں۔ اور میں جب ان کے ساتھ ملا تو ان کی باتوں سے ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ کوئی سیریس آدمی نہیں ہے، یہ ایک مسخرہ ہے، یہ مسخرہ ٹائپ آدمی ہے اور یہ سیریس آدمی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا اور ان کو اس بات پر شدید سوچنا پڑے گا کہ ان کے آس پاس جتنے بھی یہ سانپ ہیں، یہ جتنے بھی ان کو ڈسنے والے لوگ ہیں، نیکسٹ گورنمنٹ کے اندر ان سے پرہیز کرے، ان کو کسی قسم کا کوئی عہدہ نہ دے، بلکہ ان کی پارٹی کے اندر اس وقت جتنے بھی یہ الیکٹیبلز اس وقت موجود ہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ان سب کو فارغ کر کے اپنی یوتھ، جو ان کے اپنے لڑکے ہیں، جو جن کو کہتے ہیں کہ بنیادی کارکن ہیں، ان کو ٹکٹ دینے چاہیے اور ان کو الیکشن میں کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ جتنے الیکٹیبلز ہیں یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ان کے مفادات کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو شدید سوچنا پڑے گا اس بات پہ کہ ان کے آس پاس کون سے سانپ ہیں اور کون ان کو ڈس رہا ہے۔ چلیں، کل انٹرویو ہوا، مجھے بہت شدید تکلیف ہوئی کہ یہ عارف علوی صاحب اس طرح کا بیان دے سکتا ہے۔ بھائی سب پوری دنیا کہہ رہی ہے، روس تک نے اس پر بیان دیا ہے، چائنا نے اس پر بیان دیا ہے، اور ہمارے صدر صاحب کو سازش نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اتنی عزت جو ان کو ملی ہوئی یہ عمران خان صاحب کی بدولت ہے۔ ان کی کیا حیثیت تھی؟ اور معذرت کے ساتھ یہ جب سے صدر بن کے گئے ہیں، یہ میرے حلقے NA 247 سے منتخب ہو کے گئے ہیں، جب سے یہ صدر بنے ہوئے ہیں انہوں نے ایک بار بھی حلقے میں قدم نہیں رکھا، نہ یہ آئے ہیں کبھی، نہ یہاں نظر آتے ہیں۔ یہ 4-5 سالوں سے یہ وہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی صدر پاکستان جس حلقے کا ہو، اس حلقے کی اتنی بری حالت ہو، شرم آنی چاہیے ان کو۔ چلیں اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی ہمارے پاس سوات کے حوالے سے۔ کل سوات کے اندر ایک بچوں کی اسکول وین کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں نے حملہ کیا، تو ڈرائیور اس وین کا شہید ہو گیا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، پچھلے 4-5 سال مکمل امن تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی، سب امن و امان سے پورے پاکستان کے ہر علاقے میں امن تھا، یہاں تک کہ بلوچستان جیسے صوبے کے اندر بھی امن تھا۔ جب سے امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں، دوبارہ آگ لگنی شروع ہو گئی ہیں، بلڈنگوں کے اندر ریکارڈ جلنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اس طرح دہشت گردی، یہ بچے کے اوپر حملہ کون کر سکتا ہے یار؟ یہ کوئی پاگل آدمی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے یار۔ بچوں کے اوپر حملہ کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ نشانہ بنانا ہی ہے تو جا کے دہشت گردوں کو نشانہ بناؤ۔ یہ بچوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہو؟ بیچارے معصوم، جن کا نہ ان چیزوں سے لینا دینا ہے، نہ کوئی ان کا تعلق ہے ان چیزوں سے، تو بچوں کے اوپر حملہ کرنے سے مجھے نہیں لگتا۔ اور یہ حالات پہلے بھی اس طرح ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی عمران خان صاحب کے دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی دہشت گردوں نے بچوں کے اوپر حملہ کر کے ان کا دھرنا جو ہے نا ناکام بنایا تھا۔ تو اب دوبارہ جو لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس طرح کے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ تو برائے مہربانی بچوں کو بیچاروں کو نشانہ نہ بنائیں، ان کا اس چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی، وہ معصوم ہے۔ چلیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کل راولپنڈی کی
اینٹی کرپشن کورٹ نے دوبارہ اریسٹ وارنٹ ایشوڈ کیے ہیں رانا ثناء اللہ کے. وہ دوبارہ اینٹی کرپشن کی ٹیم گئی ہے اسلام آباد, وہاں پر ان کو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی. حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, شہباز گل صاحب کو یہ لوگ اڈیالہ جیل سے نکال کر لے کے گئے تھے. یہ اسلام آباد پولیس آئی تھی جب دوبارہ ریمانڈ دیا تھا جج صاحبہ نے, تو اسلام آباد پولیس آئی تھی, بڑے عزت کے ساتھ شہباز گل کو ان کے حوالے کیا گیا تھا. تو یہ اسلام آباد کی پولیس یہ اس طرح کا رویہ اختیار کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اسلام آباد پاکستان سے الگ ہے. تو یہ بہت غلط رویہ ہے. اس طرح ان کے اس رویے پر بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں. کل جاوید لطیف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جی اپنے دل کا خوب بوجھ نکالا, خوب انہوں نے لتاڑا اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو, جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے خوب دھمکیاں لگائیں. حالانکہ بات ایسی ہے کہ جس بات پر یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی تھی کہ کہیں عمران خان صاحب جنرل فیض کو یا اپنی مرضی کا کوئی جنرل نہ لگا لیں اور وہ ہمیں آ کے فوڈ لائن لگا دے, اس بات سے ڈر کے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے یہ لوگ. تو ابھی بھی وہی باتیں چل رہی ہیں. اگر یہ باتیں عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت منسوب کی گئی تھیں تو اب بھی وہی ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا بندہ لگانا چاہتی ہے, نواز شریف اپنا بندہ لگانا چاہتا ہے, شہباز شریف اور زرداری اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں. تو یہ الزام صرف عمران خان صاحب کے اوپر کیوں؟ تو انہوں نے کل 5 دن کا جو ہے نا ٹائم فریم دیا ہے, مہلت دی ہے کہ 15 تاریخ تک وہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ بہت کچھ بولیں گے. دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں. یہ پہلے بھی اس طرح کے بیان ان لوگ دیتے رہے ہیں. فوج کے حوالے سے ان لوگوں نے بہت سارا بغض پہلے بھی نکالتے رہے ہیں اور یہ ابھی بھی بغض نکالنے سے باز نہیں آئیں گے. چلو اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں جی. سیلاب زدگان کے حوالے سے خبر ہے. عالمی اداروں نے سیلاب زدگان کی مشروط, وہ چاہتے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کو کچھ نہ دیں, ہم براہ راست جا کے ان کی مدد کریں یا اپنی مرضی کے بندوں کے ذریعے سیلاب زدگان کی مدد کریں. تو یہ حالت ہو گئی ہے جی. یہ سیلاب زدگان کی مدد میں بھی رکاوٹ بنے ہوئی ہے, یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. تو عالمی لوگ جو ہے نا اب ان کو پتہ ہے جی یہ گورنمنٹ کرپٹ ہے, اور وہ باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں. پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک کرپٹ سسٹم چل رہا ہے, تو لہٰذا ہم ان کو مدد نہیں دیں گے. وہ کبھی آ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مدد دیتے ہیں, کبھی صدر عارف علوی کو مدد دیتے ہیں, کبھی وہ براہ راست آ جاتے ہیں. تو ان کو اس پر سوچنا پڑے گا کہ بھائی اتنا امیج خراب ہو رہا ہے پاکستان میں, پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے بھائی عالمی دنیا میں. تو جلد سے جلد جو ہے نا انتخابات کی طرف جائیں اور ایک شفاف اور ایک ایسی حکومت لے کے آئیں جو غیر جانبدار ہو. اگلی خبر ہے ہمارے پاس وزارت خزانہ کے حوالے سے. وزارت خزانہ کے تحت کل ایک ECC کا اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کے اندر انہوں نے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے 41 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی ہے. شہباز شریف صاحب تو اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گندم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, گیس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ابھی انہوں نے نیا اعلان کر دیا ہے کہ گیس سردیوں میں صبح 2 گھنٹے آئے گی, 2 گھنٹے دوپہر میں آئے گی, 2 گھنٹے رات میں آئے گی. تو ان کے پاس گیس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, گندم خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. 41 کروڑ روپے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ان کے پاس ہیں, اور یہ 3 دن کے پیسے ہیں جی. یہ 3 دن کا یعنی کہ 15 کروڑ روپیہ ایک دن کا خرچہ ہوگا. اگر لانگ مارچ ہوا تو 15 کروڑ روپیہ ایک دن کا خرچہ ہوگا. یعنی کہ سیکیورٹی فورسز کو کھانا دینا ہے, شیل ہیں اور سامان ہے. تو اس طرح کے انتظامات میں ایک دن میں وفاقی حکومت کا 15 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا, اور یہ 3 دن کے پیسے منظور ہوئے ہیں. تو آپ سوچ لیں ان کے پاس سب کچھ ہے, یہ بس ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, یہ بس عمران خان صاحب کو گندا کرنا چاہتے ہیں. بہت کچھ ہے ان کے پاس, اور گورنمنٹ کے خزانے میں بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے. تو اسی خبر کے ساتھ خبروں کا اختتام کرتے ہیں جی, اور اس دعا کے ساتھ یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ اور پاک فوج کو اس طرح. اچھا ایک اور بھی خبر چل رہی ہے, یہ جو بار بار الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں, آج بھی میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا کوئی اجلاس ہونا ہے الیکشن کے حوالے سے.
تو جی وفاقی گورنمنٹ نے ایک خط بھی لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ یہ الیکشن ملتوی کریں، کیونکہ ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، ان کے پاس فورسز نہیں ہیں۔ تو وفاقی حکومت نے سندھ گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے، سندھ گورنمنٹ نے 1000 سے زیادہ بندہ دینے کا وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو لانگ مارچ کے لیے 1000 پولیس اہلکار دے سکتے ہیں۔ تو لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ان کے پاس پولیس اہلکار بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور الیکشن کو بھی انہوں نے جواز بنایا کہ ہماری فورسز سیلاب زدگان کو بھی انہوں نے، ہماری جو فورسز ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف ہیں۔ یار ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، ہم تو صرف پاک آرمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچاری لگی ہوئی ہے، اور ہر کام میں جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے پاک آرمی آگے آتی ہے، اور سب سے پہلے پاک آرمی ہی ریلیف دیتی ہے عوام کو، اور یہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور یہ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی کہیں بھی نظر نہیں، انہوں نے 1 روپے کا کسی علاقے میں کام نہیں کیا ہے پاک آرمی کے علاوہ۔ تو دعا ہے یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ، اور پاکستان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔